صفحہ نمبر 31۔ صفحہ نمبر 31، آیت نمبر ہے 105۔ آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں نصیحت کرنے کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین جو ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا، یقیناً اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زمین سے یہاں کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، زمین سے مراد یہاں جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زمین سے مراد یہاں جنت ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ بات لکھ دی، طے کر دیا کہ جنت جو ہے اس کے وارث صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اولئک ھم الوارثون۔ تھوڑا سمجھ لیجئے، تفصیل آ جائے گی ابھی۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ وہاں بھی قرآن نے زمین کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وأورثنا الأرض، ہم زمین کے وارث بنائیں گے، نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اس لیے پیچھے بھی اور آگے بھی جس بات کا تذکرہ چل رہا ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، سورہ انبیاء، اس وقت اسلامی خلافت اور اس کی کوئی بات کا تذکرہ نہیں تھا، لہٰذا قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی، قرآن کریم میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ زمین جو ہے اس کے وارث، یعنی جنت جو ہے اس کے وارث صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے گمراہ شخص ہوئے عبداللہ چکڑالوی، ان کا کہنا یہ تھا کہ زمین سے مراد زمین کی حکومت ہے، اور پھر اس آیت کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر دنیا میں حکومت صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جو نیک ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ تشریح کی تو دائیں بائیں دیکھا کہ اس وقت تو زمین پر
فاتح جو ہے، غلبہ جو ہے وہ یورپ کا ہے، تو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جو سارا یورپ ہے نا، عبادی الصالحون، وہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ہم سارے فاسق و فاجر ہیں۔ ہم سارے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب نیک بندہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ دیکھیں گے حکومت کس کے پاس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی تشریح کے مطابق۔ تفہیم القرآن میں اور ہمارے اردو مفسرین نے ان کی تفسیر کو سارا نقل کر کے پھر اس کی تردید کی۔ تفہیم القرآن میں حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تفسیر کو ذکر کر کے اس کو رد کیا، اور تمام مفسرین نے صحابہ اکرام اور تابعین سے اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں عرض سے مراد جنت ہے، یہاں دنیا کی بات مراد ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تفصیل تفہیم القرآن میں ہے اس تفسیر کی تردید جو عبداللہ چکڑالوی نے کی۔ اس نے سارے مسلمانوں کو کافر بنا دیا، سارے کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ بھائی کیا کر دیا؟ سارے مسلمانوں کو کیا بنا دیا؟ کافر، اور سارے کافروں کو کیا بنا دیا؟ مسلمان۔ اس نے کہا جناب نیک بندے کون ہیں؟ یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ حکومت کن کے پاس ہے۔ جن کے پاس حکومت ہو وہ کیا ہوں گے؟ وہ نیک بندے ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت دنیا کی حکومت یورپ کے پاس ہے تو اللہ کے نیک بندے مسلمان وہی ہے۔ یہ غلطی کیوں لگتی ہے؟ یہ غلطی اس وقت لگتی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ ان کو غلطی لگی عرض سے، انہوں نے کہا جناب قرآن یہاں عرض کہہ رہا ہے، عرض سے مراد جنت نہیں ہو سکتی، حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت پر بھائی کون سا لفظ استعمال کیا؟ عرض، زمین کا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ خود جنت کو کیا فرما رہے ہیں؟ ان الارض، وہاں فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد ہاں یہ الگ سے ایک بات اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کی قیادت ہمیشہ متقی پرہیزگار لوگ ہی اس کے اہل ہوں گے۔ مسلمانوں کی قیادت ہمیشہ بھائی کن لوگوں کے پاس ہوگی؟ مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے نمائندہ، اپنی قیادت نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو منتخب کریں گے جو مسلمان معاشرے پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ اکرام نے اس شخص کو منتخب کیا جو ان میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا۔ بھائی جو کون تھا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا؟ جو اسلام لانے میں سب سے اول تھا، اسلام لانے میں سب سے اول تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگے انہوں نے اس شخص کا انتخاب کیا جو تقوی میں ہر چیز میں باقی سب سے زیادہ فائق اور لائق تھا۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے دنیاوی انتظام، ریاست کے انتظام میں ہر ایرے غیرے، ہر فاسق و فاجر بے دین کو منتخب کرو، چونکہ قرآن کریم دوسری جگہ اس بات کو بیان کر چکا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یقیناً ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کرنے کے بعد، ان الارض، کہ یقیناً جنت جو ہے، یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ پیچھے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان کے بغیر کسی کی مغفرت وہاں نہیں ہے۔
ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس میں نصیحت ہے، یہ پیغام ہے، لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اور صرف سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بھی سورہ سبا میں بھی قرآن نے 2 جگہ فرمایا ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بھائی کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں رحمت بن کر آئے ہیں؟ اس کا سب سے جامع ترین مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں انسانیت کے لیے، اس سے بڑی اور کوئی رحمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین بھائی انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ رحمت۔ مثلا اس دین نے تمام جانداروں کو حقوق دیے، اس دین نے، اللہ کے نبی جو دین لائے بھائی اس نے سارے جانداروں کو کیا دیے؟ ان کے حقوق۔ اسلام نے دوسروں کے حق دینے کا جو نظام رکھا ہے پوری دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا کیا ہے، بہن بھائیوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کے کیا ہے، پڑوسیوں کے کیا ہے، ماتحتوں کے کیا ہے، کمزوروں کے کیا ہے، مریضوں کے کیا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بیچارہ معذور ہے اس کے کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر جاندار کا تمہارے اوپر کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک ادارہ ہے جو جانوروں کے علاج کے لیے، لاہور کا ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، اس کے ایک پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جانوروں کے حقوق کیا ہے، مجھے بھی اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ میں کچھ اور سوچ کر گیا تھا، وہاں جا کے میرا رخ بدل گیا۔ انہوں نے ہمیں اقوام متحدہ کا جو اصول اور جو دستاویز ہمارے ہاتھ میں دی نا کہ جانوروں کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور بہت اعلیٰ پیپر پر چھاپ کر دیا، جو جن مہمانوں نے وہاں خطاب کرنا تھا اس میں بڑے فخر سے یہ بیان کیا کہ اقوام متحدہ نے یہ اصول وضع کیے ہیں کہ جانوروں کا یہ حق ہے، زخمی جانور سے کام نہیں لیا جا سکتا، ان کا فلاں 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 فلاں۔ میں نے جب وہ پوری لسٹ پڑھی نا اور پہلے مقررین کی تقریر سنی تو تھوڑا سا جذبات بھی بھڑک گئے۔ جب میری باری آئی میں نے کہا جناب یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ لوگ؟ میرے اتنا کہنے سے ماحول گرم ہو گیا۔ اور میں آپ کو پہلے ہی اکثر بتاتا ہوں کہ کسی جگہ بغیر فیس کے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہوتا، جو حق ہوتا ہے بندہ کہہ کے آ جاتا ہے۔ اب مجھے وہاں اس کا میں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے عنوان دیا ہے کہ یہ سارے حقوق اقوام متحدہ نے انسانوں کو دیے ہیں، یہ سارے حقوق صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بیان کیے۔ تمہیں یہاں اقوام متحدہ کا لفظ کاٹ کے یہاں اللہ کے نبی کا نام لکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ان میں سے آپ نے 16 حقوق بیان کیے، میں 16 کی 16 حدیثیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اپنے حافظے کی بنیاد پر۔ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے جو جو حقوق بیان کیے ان کی تھوڑی تفصیل بیان کی، بعد میں ماحول تو تھوڑا سا گرم ہوا، لیکن جو ذمہ دار تھے وہ مجھے کہنے لگے جی واقعی شروع میں تو ہمیں آپ کی بات عجیب سی لگی، لیکن آپ نے جب وہ ساری احادیث سنائی، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، اس اونٹ نے حضور سے شکایت کی تھی کہ نہیں کہ جی مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے پانی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا فرمایا تھا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ سے واپس آ رہی ہے، اونٹ ہٹ گیا، حضرت عائشہ نے ڈکیل زور سے کھینچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے جانور کے ساتھ نرمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا سب سے پہلے اپنے جانوروں سے وزن اتارو اور ان کو سائے میں باندھو، ان کو پانی پلاؤ، ان کا چارہ مکمل کرو، اس کے بعد کوئی اور کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ خاتون نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پر کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ کیا احادیث میں نہیں آیا کہ ایک شخص نے وہ بلی جو ہے اس کو باندھ دیا تھا، وہ مر گئی، اس کی وجہ سے اس کو کیا ہوا؟ عذاب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر دوسرے سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا، فرمایا سواری سفر کے لیے ہے، یا نیچے اتر کے بات کرو یا سواری لے کر اپنی منزل پر جاؤ، یہ نہیں کہ تم اپنے گھوڑے پر بیٹھے گپے مار رہے ہو، گھوڑا تمہارا وزن اٹھا کے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر لعنت ہے جو کسی جاندار پر اپنا نشانہ سیٹ کرے۔ ایک ہے شکار کرنا، وہ ایک الگ بات ہے، ایک ہے صرف نشانے بازی، مقصد جانور کو مارنا ہے، مزہ لینا ہے، نشانے مار رہے ہیں اور جانوروں کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص پہ کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی۔ فرمایا تمہیں اگر شکار کر کے جانور کو کھانا ہے تو پھر تو شکار کرو، بطور نشانہ بازی، بطور لذت جانور کو مار۔ اس لیے بھائی اسلام میں یہ مرغے لڑانا جائز ہے کہ حرام؟ حرام ہے۔ کیوں؟ جانوروں کو تکلیف دینا، جانوروں کو کیا دینا ہے؟ تکلیف دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اللہ کی آپ کا ایک ارشاد ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں جو جانور کو پانی پلاتا ہوں اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر تر جگر کو کھانا اور پانی دینے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ اور بھائی اس سے بڑھ کر مال غنیمت میں سے مجاہدین کو جو حصہ ملتا ہے، اللہ کے نبی نے سواری کا حصہ، گھوڑے کا حصہ الگ رکھا۔ بھائی رکھا کہ نہیں؟ سواری کا حصہ اللہ کے نبی نے الگ رکھا، سواریوں کا۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت فرمایا کہ جانور کو اس طرح ذبح نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے اس کو کیا ہو؟ تکلیف ہو۔ اور اللہ کے نبی نے بہت سے حقوق بیان کیے جانوروں کے، وہاں میں نے 10 منٹ دماغ لگا کے جو آئے وہ میں نے بہت ساری وہ بیان کی۔ میں نے کہا جناب جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ کسی کافر کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ عالم اسلام میں جو کافر رہ رہے ہیں ان کو ان کی عبادت سے روکا۔ بھئی ہمارے یہاں عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، آیا ان کو گرانے کی اجازت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں جو غیر مسلم ہمارے اندر رہتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تو اس میں کیا باتیں فرماتے؟ بھائی جب فلاں کافر قوم سے مقابلہ ہے وہاں تمہیں بوڑھے بزرگ ملیں گے، ان پر حملہ نہیں کرنا، اپاہج معذور ملیں گے، ان پر حملہ نہیں کرنا، بچے ملیں گے، ان پر حملہ نہیں کرنا، خواتین اگر کوئی جنگ میں شریک نہ ہو، عام خواتین ہو، ان پر ہرگز حملہ۔ فرمایا وہاں جا کے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نہ گرانا، عبادت گاہوں کو نہ گرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق بیان کیا، کافروں کے حقوق بیان کیے، اور آپ نے فرمایا جس علاقے میں جاؤ وہاں کے باغات اور فصلوں کو آگ نہ لگانا،
وہاں کے پانی کے ذخیروں کو تباہ نہ کرنا، وہاں کے پانی کے ذخیروں کو تباہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے، جانوروں کے، کوئی زمین پر رہنے والی اللہ کی مخلوق نہیں ہے جس کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیے ہو۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے کہ وہ بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور یہ روایت تو عام تھی کہ عورت پر جو ناپاکی کے دن آ جاتے تو ان دنوں میں عورت کو انتہائی منحوس سمجھتے، اپنی آبادی گھر سے الگ کر دیتے، گھر کے ایسے حصے الگ بنا رکھے تھے، خواتین کو ادھر منتقل کر دیتے، اور خاتون اگر کسی چیز کو اس حالت میں ہاتھ لگا دیتی تو اس کو ناپاک سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ہرگز عورت کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس حالت میں عورت کا جو کھانا تھا اس کو کہتے جی اس عورت کے لیے اس حالت میں کھانا پکانا حرام ہے۔ کھانا پکانا کیا ہے؟ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی ناپاک ہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حالت میں، ہم اللہ کے نبی کی، یہاں تک کہ میں اس حالت میں اللہ کے نبی کے سر کے بالوں کی کنگھی بھی کر دیتی۔ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح کھانا کھاتے تھے، اس حالت میں ہمارے ہاتھ کا اسی طرح کھاتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، اور عرب میں عرض کا اسلام کے حقوق کو، یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا پتہ نہیں کیا مطلب لے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے رحمت للعالمین کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے کہ جو دین لائے ہیں وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کی ایک جھلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو اس کا حق دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہر کسی کو کیا دیا؟ اس کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ سراپا حق ہے۔ عورت کے بارے میں کہہ دیا، عربوں کے یہاں دستور تھا کہ جناب نکاح میں مرضی نہیں چلا کرتی تھی، نکاح میں مرضی نہیں چلا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان بچی سے اس کی اجازت اور اس کی رضا کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کو تو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی، جو خود کھانا ہے وہ اپنے غلام کو کھلانا ہے۔ بھائی کیا؟ جو خود کھانا ہے وہ اپنے غلام کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ اپنے غلام کو پہنانا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے غلام کو آزاد کرو۔ جو غلام کو مارے گا وہ اپنے غلام کو کیا کرے؟ آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر ایسے ایسے احسانات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے بہت سے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھائی تمام بچوں کے وظائف جاری کیے کہ نہیں؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بچہ کام کرے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، بھائی ذرا سننا میری بات۔ ایک خاتون اپنے چند دنوں کے بچے کو رونے سے چپ کروا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی تو جلدی اتنے مہینے کا ہو جا، پھر امیر المومنین تیرا وظیفہ جاری کر دے۔ چونکہ حضرت عمر جو بچہ جب تک کمانے کے قابل نہ ہو اس کے تمام اخراجات کہاں سے ملیں گے اس کو؟ جو بوڑھا بزرگ کمانے کے قابل نہ رہے اس کے اخراجات کون ادا کرے گا؟ سرکار۔ اب حضرت عمر کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ 1 سال کے بچے پر وظیفہ چالو ہوگا، جاری کر دیا جائے۔ حضرت عمر مسجد میں آئے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور دکھ سے کہا اوہو
میرا تو فیصلہ یہ تھا، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ظاہر ہے مستحق ہے، تو میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر رہا ہوں۔ آئندہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی سرکاری خزانے سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان خاتون کو عشقی اشعار پڑھتے سنا تو اس گھر پر نشان لگا کے چلے گئے۔ صبح کو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کے شوہر جو ہے وہ 1.5 سال سے فلاں جنگی محاذ پر ہے، اپنے شوہر کی جدائی میں ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ تبدیل کر دیا کہ آئندہ سے جتنے مسلمان مجاہد اسلامی محاذ پر لڑیں گے 4 مہینے کے بعد ان کا گھر میں آنا ضروری ہے، اس سے زیادہ وہ باہر۔ تو آج بھائی ہمارے نوجوان کتنے سالوں سے باہر ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی 3 سالوں سے 4 سالوں سے باہر ہیں یا نہیں؟ باہر ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میں اللہ کے نبی کی اس آیت کی جب تشریح ہم دیکھتے ہیں نا ادھر ادھر، وہ تشریح بھی صحیح ہے لیکن وہ بہت چھوٹی سی ہے۔ اللہ کے نبی کے رحم کے واقعات سناتے ہیں، سنانے بھی چاہیے بھائی۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے وہ زمین کے لیے بھی ہے، آسمان کے لیے بھی ہے، چاند کے لیے بھی ہے، سورج کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ مرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے بھائی اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یہ انسان کی توہین ہے یا نہیں؟ اب مردے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے، آپ اس مردے کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرمایا جب کسی انسان کی جان نکل جائے اس کو کس کے حوالے کیا جائے؟ مٹی کے حوالے کیا جائے۔ کیوں؟ یہ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ اس کی غذائیں کس سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ اس کے پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ دخل کس کو ہے؟ مٹی کو ہے۔ اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے، اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں جب حضرت عثمان غنی نے جو کنواں خریدا تھا، وہ کنواں اصل میں کس کا تھا؟ یہودی کا تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کے کیا کیا؟ وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کیا فرمایا تھا کہ سب کو پانی پینے دو، سب کو کیا کرنے دو؟ پانی پینے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم اپنے قبائل میں رہا کرو، جب بھی کوئی مہمان آئے، مہمان کے بارے میں جو الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ دنیا میں کسی کے ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ یہ آنے والا مہمان جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، یہ تمہارے لیے رزق کا کیا ہے؟ کسی نے نہیں یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹی تمہاری کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے، یہ تو تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے ماں باپ جو ہیں، کیا فرمایا؟ لعنت ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اپنے لیے جنت کو کیا کر لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم